بات کی نا انڈیا نے کہ ہم نے پری ایمپٹیولی روکا ہے چین کو، اس کا مطلب ہے یعنی چین اصل میں وہ خیالی جو ایل اے سی یو سے آگے آ گیا ہوا تھا نا، یعنی چینی یہاں سے یہاں آ گئے. چین سوچ رہا تھا حملہ کرنے کا، انہوں نے جا کے وہاں پر ان کو کچھ کیا، وہ پیچھے ہو گئے. اچھا اس کے بعد وہ پیچھے اپنی جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ وہ تھے. ساؤتھ چائنا سی ہے یا بحر الکاہل، یہاں پہ اگر ایک پٹاخہ بھی چلتا ہے تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا کا کام رک جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے تجارت ہو رہی ہے، یہاں سے جہاز جا رہے ہیں، یہاں سے جہاز آ رہے ہیں، یا ساری دنیا کی فوجیں یہاں پہ جمع ہو گئی. کہ این اس وقت جب انڈین اور چائنیز ملٹری کمانڈرز بیٹھے ہوئے تھے، این جس وقت بیٹھے ہوئے تھے، 5واں اجلاس ان کا جاری تھا، یعنی 5 ٹائمز 15 جون سے اب تک 5 دفعہ وہ بیٹھ چکے ہیں. 5ویں دفعہ این جب سیٹرڈے کو بیٹھے ہوئے تھے اور میٹنگ چل رہی تھی، یہ لداخ میں پھر سے واقعہ ہو گیا. لیکن کس نے کیا ہے اور کس نے کیا ہے؟ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. چائنیز کہہ رہے ہیں کہ انڈین داخل ہوئے تھے، انڈینز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی لیک ہے اس میں قبضہ کرنے کی پی ایل اے نے کوشش کی. کہ 2 مہینے سے لڑائی تو ہو رہی ہے ان کی، لیکن اب تک ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ ہو رہے تھے. میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب ہیوی ویپنز استعمال ہوں گے، توپیں ہوں گی. فوجی مارے گئے تھے نہیں وہ سب، لیکن ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ. اس میں ہیوی آرمز ابھی تک استعمال نہیں ہوئے. لیکن ابھی تک مودی صاحب اور شی جن پنگ جو 2 ہیڈز ہیں، ابھی تک ان لیول پہ ان دونوں نے کوئی سٹیٹمنٹ ایک دوسرے کے خلاف نہیں دی ہے. وزارت دفاع کا تو سٹیٹمنٹ آیا دفاع کا ہے، خارجہ سب کا ہے، چائنیز وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ، چائنیز فارن منسٹر نے. لیکن یہ 2 ملک 2 جگہوں سے کنٹرول کر رہے ہیں بس. ایک جگہ یہ ہے ہیڈ آف سٹیٹس، اور ایک جگہ کہ ابھی تک ہیوی توپیں استعمال نہیں ہوئی ابھی تک. اچھا لیکن ایک اور چیز ہے وہاں پر اس ایریا میں چین کے حوالے سے تو یہ بات ہے کہ جو وہ سیٹلائٹ میپنگ کرتے ہیں تو بھائی بڑا اسلحہ ہے اور بڑا انہوں نے اپنا جمع کیا ہوا ہے لوگوں کو بھی، اور اسلحہ بھی بڑا رکھا ہوا ہے. تو انڈیا کے حوالے سے بھی یہی ہوگا؟ نہیں 100%. یہ تو بڑی سیریس سچویشن ہوگی. اب تو باقی ان دونوں سائڈز نے اتنا اسلحہ جمع کر لیا ہے کہ اگر چنگاری یعنی کوئی سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے. تو وہ سیریس سچویشن تو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکسٹریملی سیریس. اس میں پاکستان کو تو نہیں پل ان کر لیں گے، لیکن ہم بڑے کیئرفل ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی ہم بات نہیں کر سکتے اس پہ کیونکہ وہ لمبی بات ہے. لیکن اگر لڑائی چھڑتی ہے کوئی زیادہ تو کہیں کشمیر کا معاملہ پس پردہ تو نہیں ہو جائے گا، کیونکہ سارا فوکس اس طرف چل جائے گا. ایک اور ڈرنے والی چیز یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگر کوئی بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے تو ویسٹ کیونکہ چائنا کو کنٹین کر، تو انڈیا کو بھی وہ سپورٹ ویسٹ کر نہیں رہا تھا اس طرح، لیکن اب کرنا شروع ہو جائے گا. کہنے کی بات یہ ہے کہ بھائی انڈین آرمی گھس گئی اور چائنیز کیمپ آکیپائی کر لیا. اب یہ سنڈے گارڈین نے بھی کور کر لیا اور امریکہ کے 1-2 نیوز پیپرز نے بھی کور کر لیا. اس سے کیا ہوا ہے کہ نشچت طور پہ تھوڑا سا ہڑکمپ ہوا ہے. ہڑکمپ کس کے بیچ میں ہوا ہے؟ جس کو کیسینڈراز تھے نا، جو نے سیئرز تھے کہ صاحب جیسے ہم نے بولا نا کہ چلا گیا، اب تو لداخ گیا صاحب، اب تو لداخ گیا، اب تو یہ ہو گیا، اب تو یہ ہو گیا. دیکھیے کبھی بھی جیسے کرکٹ کو کہتے ہیں اٹ از اے گیم آف گلوریس انسرٹنٹیز. جب تک لاسٹ اوور بول نہ ہو جائے تب تک ریزلٹ ڈکلیئر مت کرو. یہ مت بولو کہ ٹیم میچ ہار گئی، آپ کو نہیں پتا واٹ سرپرائز دی ادر پارٹی میں اسپرنگ. اینڈ ٹوڈے وی ہیو اسپرنگ اے سرپرائز فار دی لاسٹ 3-4 days, ناٹ ٹوڈے بٹ 3-4 دن سے چلا آ رہا ہے. آرمی از ناٹ اے ڈیفینسو فورس ایٹ آل، اٹس این اوفینسو فورس. آرمی اوفینسو آپریشنس. اگر آپ کو پتا ہے کہ چائنا سے خطرہ ہے جا کے پہلے ٹھوک دو اس کو. پاکستان سے خطرہ ہے، فنش آف اے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز. کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ نہیں ہونے والا اور کچھ نہیں ہو سکتا. بھائی بہن ہوئے نا پریت، دن میں ہر بھارتیہ کو اپنے آپ سے یہ بات بولنی پڑے گی ہر روز 100 بار، بھائی بہن ہوئے نا پریت، دیر از نو فرینڈشپ وداؤٹ فیئر. جب آپ یہ سمجھ لیں گے تب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں مبارکباد دیتا ہوں اسپیشل فرنٹیئر فورس کو اور انڈین آرمی کو جو ایکشن کرا ہے، بڑا خوبصورت ایکشن کرا ہے. گھس گئے چائنا کے اندر اور چائنا کی ٹیریٹری جو ہمیں نیوز پیپر سے رپورٹ مل رہی ہے، فورن پبلیکیشن سے رپورٹ مل رہی ہے، میں تو گیا نہیں وہاں پہ، فورن پبلیکیشن سے رپورٹ مل رہی ہے کہ وی ہیو آکیپائڈ اور ٹیکن بیک، رادر دیٹ از دا رائٹ ورڈ، وی ہیو ٹیکن بیک ٹیریٹری فرام دا چائنیز. جو 1962 میں انہوں نے لی تھی اس کی کچھ ٹیریٹری ہم نے واپس لی ہے. چائنا کے اندر جا کے جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہمارا پرسیپشن ہے اس کے بھی پار جا کے ہم نے کیمپس لے لیے ہیں جو چائنیز کیمپس ہوا کرتے تھے. اتنی خبر آئی ہے ہمارے پاس، تو مینی کنگریچولیشن، سو پراؤڈ. چیک ریپبلک کے جو صدر ہیں اور وہ جو ہیں وہ تائیوان جا رہے ہیں. چائنا نے کہا ہے کہ جو چیک ریپبلک ہے ان کا جو اسپیکر ہے وہ اگر تائیوان گیا تو وہ ریڈ لائن کراس کرے گا. ان کا جو WSL TV ہے وہ کہہ رہے ڈیفائنگ چائنا
चेक डेलीगेशन अराइव्स इन ताइवान, वो ताइवान पहुंच गए। चाइना ने भी कह दिया कि हम रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे, और वो रेड लाइन क्रॉस हो गई। अब अगर अब चाइना, मैं ये सोच रहा हूं बैठ के कि चाइना चेक रिपब्लिक के अगेंस्ट क्या करेगा। हाँ, वो ताइवान की तो ऊपर तो कुछ कर सकता है, अच्छा चेक रिपब्लिक के अगेंस्ट अगर चाइना नहीं जाता तो मजीद यूरोप के मुल्क निकलेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से ये वही मसला है जो तैयब उर्दुगन साहब जो है, अब वहां पे वो उन्होंने ग्रीस के तैयारों को तो भगा दिया। अब ग्रीस के तैयारों के साथ अगर फ्रांस के तैयारे आ जाते हैं, फ्रांस क्या कर रहा है? फ्रांस के सदर जो हैं मैक्रोन, वो लेबनान पहुंचे हैं, जो मैंने बात की, लेबनान से वो बगदाद आ रहे हैं, इराक में, और इराक में वो गालिबन उन कुर्द इलाकों का भी दौरा करेंगे जहां पर तुर्की लड़ रहा है कुर्दों के, कुर्द अलहदगी पसंद होगा। अभी ये देखिए ना, इस झड़प के अंदर चूंकि बहरुल काहिल ये पैसिफिक के अंदर और साउथ चाइना के अंदर झगड़ा है, तो इसलिए जरा सी भी कोई गलती होती तो पूरी दुनिया इफेक्ट होगी। कि ये अमेरिका इंडिया गठजोड़ की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है, जो कुछ इस वक्त कश्मीर में हो रहा है और जो कुछ कश्मीर की वजह से लद्दाख में हो रहा है। ओवरऑल इसका मकसद है, एक जो स्ट्रेटेजिक टर्म यूज होती है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना, ये है एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना, क्योंकि साउथ चाइना सी, जहां से चाइना का $5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है, वहां पे कुछ ऐसे इत्तेहाद बना दिए गए हैं जो चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं और चाइना की मुश्किलात में बहुत इजाफा हो सकता है।